السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 18، برسات کا تماشا۔ نذیر اکبر آبادی، ولادت 1735 عیسوی، وفات 1830 عیسوی۔ حالات زندگی، تعارف۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا۔ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا، جو اکبر آبادی کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 عیسوی میں پیدا ہوئے اور بڑے لاڈ پیار سے پرورش پائی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق فارسی کی تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عربی کی تعلیم پر بھی توجہ دی۔ پیشے کے لحاظ سے معلم تھے۔ بے نیازی اور قناعت ان میں فطری تھی۔ سرکار دربار سے بھی کبھی واسطہ نہ رکھا، اپنے پیشے سے جو ملا اسی پر زندگی بسر کرتے رہے۔ اپنا کلام خود کبھی جمع نہ کیا، البتہ ان کے بعد ان کے شاگردوں اور مداحوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی کلیات شائع کی۔ تصنیفات: ان کی نظمیں آدمی نامہ، پیسہ نامہ، روٹی نامہ، بنجارہ نامہ ایسی نظمیں ہیں جو خالص عوامی زبان میں لکھی گئی اور ان میں مکمل عوامی رنگ جھلکتا ہے۔ کلام کی خصوصیات: نذیر اکبر آبادی آسمان شاعر کے پہلے عوامی شاعر ہیں جنہوں نے بازاری بول چال کو ادبی مقام عطا کیا۔ ذخیرہ الفاظ: نذیر اکبر آبادی کا ذخیرہ الفاظ اس قدر وسیع ہے کہ اس خوبی میں کوئی دوسرا شاعر ان کا حریف نہیں۔ وہ علماء کے مہذب طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے کے مزدوروں، کسانوں اور ہر قسم کے پیشہ وروں کے عوامی بولی پر پورا عبور رکھتے رہے۔ ان کے روزمرہ الفاظ کو بے تکلف اور بے تکان اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ موضوعات کی وسعت: نذیر اکبر آبادی کی معلومات بے حد وسیع ہے، اس لیے ان کے موضوعات شاعری میں رنگا رنگینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے تمام پیشوں، ہر قسم کے مشغلوں، مقامی تہواروں اور موسموں کے علاوہ عوام کے سماجی اور معاشی مسائل کو بھی اپنا موضوع شاعری بنایا ہے۔ اس معاملے میں وہ باقی تمام شاعروں سے ممتاز ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی: زمانے کی نیرنگی اور دنیا کی بے ثباتی ایسے موضوعات ہیں جن پر نذیر اکبر آبادی نے اکثر و بیشتر طبع آزمائی کی ہے اور اس عالم کی ناپائیداری کے بڑے عبرتناک واقعے دکھائے ہیں۔ ان کی نظم بنجارہ نامہ اس موضوع کی بڑی کامیاب نظم ہے۔ پند و نصیحت: نذیر اکبر آبادی نے اخلاقی موضوعات کو بھی نظم کا لباس پہنایا ہے۔ نیکی کی تلقین کرتے وقت نذیر اکبر آبادی کا انداز بیاں بڑا سادہ اور مؤثر ہوتا ہے۔ مختصر تعارف: نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے جس میں تہذیب و معاشرت کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی نظر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے اور کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے۔ سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مرکزی بیان: برسات کا تماشا نذیر اکبر آبادی کی ایک خوبصورت نظم ہے جس میں انہوں نے برسات کے مناظر بیان کیے ہیں۔ بارش کے دنوں میں برسات کی وجہ سے جہاں انسانی دل و دماغ بڑے ہی خشکن اثرات پڑتے ہیں تو وہیں ماحول بھی نکھر سدھر جاتا ہے۔ درخت پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے برسات کے انہی مناظر کا ہلکے پھلکے انداز میں کیا ہے۔ خلاصہ: بارش سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، پھر ہوا بہت بڑے علاقے سے بادلوں کو لے کر آتی ہے۔ یہ بارش کا مہینہ ہے۔ ہوا بتا رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ برسات جب ہوتی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، درخت، پودے، پھول، بوٹے دھل کر نکھر جاتے ہیں، سبزے اور زیادہ تر سبزیاں سبز دکھائی دیتے ہیں، باغات صاف ستھرے اور ہرے بھرے لگنے لگتے ہیں۔ جب ریگستانوں میں بارش کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں تو بقول شاعر سب بارش کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور اس موسم کے جانور باہر نکل آتے ہیں۔ ساون کے بادل کالی کالی گھٹاؤں میں بدل کر موسم کو خوبصورت کر دیتے ہیں۔ برسات میں بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، گویا قدرت کا ایک حسین سما بن جاتا ہے۔ ایک طرف بادل گرجتے ہیں تو دوسری طرف کوئل کوک رہی ہوتی ہے، پھر رمجھم بارش کی جھڑی شروع ہو جاتی ہے، بارش تیز ہو جاتی ہے، ایسے میں کبھی کبھار بگلوں کی قطار اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کوئل کوکتی ہے تو مور چنگھاڑتا ہے، اور یوں برسات کے تماشے میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی کسی نہ کسی طرح حفاظت کرتے ہیں تاکہ بارش میں انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ موسم میوے اور پھلوں کا موسم ہے، آم، انگور اور سردے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لوگ ساون کی برسات سے مزید لطف اندوز ہونے کے لیے طرح طرح کے پکوان جیسے کہ خاصے، پلاؤ، زردہ بناتے ہیں۔ ایسے میں شاعر کہتے ہیں کہ آؤ ہم بھی برسات کا مزہ لیں اور چل کر بارش کا تماشا دیکھیں۔ فرہنگ، الفاظ معنی: خورشید، خورشید کے معنی ہیں سورج۔ نگر، نگر کے معنی ہیں شہر یا بستی۔ صبا، صبا کے معنی ہیں مشرقی ہوا، صبح کی ہوا۔ کوہ، کوہ کے معنی ہیں پہاڑ۔ میگھ، میگھ کے معنی ہیں بارش یا بادل۔ سانون، سانون کے معنی ہیں ساون۔ میٹھ، میٹھ کے معنی ہیں بارش یا برسات۔ کوکلا، کوکلا کے معنی ہیں ہدہد ایک پرندہ۔ امبا، امبا کے معنی ہیں آم۔ زر، زر کے معنی ہیں دولت، پیسہ۔ اساڑھ، اساڑھ کے معنی ہیں ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ۔ قاصد، قاصد کے معنی ہیں پیغام لے جانے والا یا پیغمبر۔ دشت، دشت کے معنی ہیں صحرا یا ریگستان۔ نوید، نوید کے معنی ہیں خوشخبری۔ رعد، رعد کے معنی ہیں آسمانی بجلی۔ پپیے، پپیے کے معنی ہیں کوئل جیسے خوش آواز پرندے۔ چھوائے، چھوائے کے معنی ہیں چھپر ڈالنا۔ خاصے، خاصے کے معنی ہیں ایک خاص قسم کا پکوان۔ کثیر الانتخابی سوالات، دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، نذیر آبادی کا اصلی نام تھا سعید محمد، سعید ولی محمد، جیم ولی محمد، سعید ولی محمد۔ جواب ہے سعید ولی محمد۔ نمبر 2، نذیر اکبر آبادی کا تعلق ڈیش گھرانے سے تھا۔ الف امیر، ب غریب، جیم شاہی، دال متوسط۔ جواب ہے دال متوسط۔ نمبر 3، نذیر آبادی کا سن پیدائش ہے الف 1734، ب 1735، جیم 1736، دال 1737۔ جواب ہے 1735 عیسوی۔ نمبر 4، نذیر آبادی کا سن وفات ہے الف 1828 عیسوی، ب 1829 عیسوی، جیم 1830 عیسوی، دال 1831 عیسوی۔ جواب ہے 1800، جیم 1830 عیسوی۔ نمبر 5، اردو شاعری میں نذیر آبادی اس لقب سے مشہور ہے: الف قومی شاعر، ب انقلابی شاعر، جیم صوفی شاعر، دال عوامی شاعر۔ جواب ہے دال عوامی شاعر۔ نمبر 6، نصاب میں شامل نظم برسات کا تماشا کے شاعر ہیں: الف میر انیس، ب جمیل الدین علی، جیم نذیر اکبر آبادی، دال امیر مینائی۔ جواب ہے جیم نذیر اکبر آبادی۔ نمبر 7، نذیر اکبر آبادی نے نصاب میں شامل اس نظم کے شاعر ہیں: الف گرمی کی شدت، ب سر راہ شہادت، جیم نعت، دال برسات کا تماشا۔ جواب ہے دال برسات کا تماشا۔ نمبر 8، برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ اس شاعر کی معروف نظمیں ہیں: الف میر انیس، ب نذیر اکبر آبادی، جیم امیر مینائی، دال حسرت موہانی۔ جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ نمبر 9، نظم برسات کا تماشا حید کے اعتبار سے ہے یا برسات کا تماشا صنف شاعر کے لحاظ سے ہے؟ الف رباعی، ب مسدس، جیم مخمس، دال قطع۔ جواب ہے جیم مخمس۔ دال مخمس کے ہر بند میں مصرعے ہوتے ہیں: الف 4، ب 5، جیم 6، دال 7۔ جواب ہے ب 5۔ نمبر 11، بارش کی وجہ سے تازے تازے موجود ہیں: الف پھل،
بے میوے، جیم زردے، دال پکوان۔ جواب ہے دال پکوان۔ نمبر 12، کالی گھٹا سے چنگھاڑ رہے ہیں الف ہاتھی، بے مور، جیم کوئل، دال بگلے۔ جواب ہے بے مور۔ نمبر 13، کالی گھٹا میں اڑ رہی ہیں الف کوئلیں، بے بدلیں، جیم بجلیاں، دال کوکلیں۔ جواب ہے کوئلیں۔ نمبر 14، صبا سے ہوا مراد ہے الف سمندر کی، بے باغ کی، جیم صحرا کی، دال ریگستان کی۔ جواب ہے الف سمندر کی۔ نمبر 15، بارش میں تیار ہوتے ہیں الف پھل، بے پھول، جیم پکوان، دال لباس۔ جواب ہے الف پھل۔ بند جزو کی تشریح۔ بند نمبر 1، خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے۔ آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے۔ آ یار چل کے دیکھتے ہیں برسات کا تماشا۔ حوالہ، مندرجہ بالا بند نظم برسات کا تماشا سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ حوالہ شاعر: نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے، جس میں تہذیب و معاشرت کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے اور کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے۔ سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بند نمبر 1 کی تشریح۔ نذیر اکبر آبادی نے اس بند میں برسات سے قبل کے مناظر بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات ہونے سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، ہوا بستی بستی نگر نگر سے بادلوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آষاڑ کا مہینہ ہے، جو ہندی کیلنڈر کے حساب سے ساون سے پہلے آتا ہے۔ گرمی ہے، تپش ہے، مگر بادل جمع ہو رہے ہیں، بارش کی توقع ہے، ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ بند نمبر 2، قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر۔ ہر کو دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھا گا سب کو آ کر۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ حوالہ، مندرجہ بالا بند نظم برسات کا تماشا سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا بند کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جو کہ عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے، جس میں تہذیب و معاشرت کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسے نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے اور کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے۔ سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بند نمبر 2 کی تشریح۔ نذیر اکبر آبادی اس بند میں برسات سے پہلے کا ماحول بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے، جو برسات کا پیغام لاتی ہے۔ یہ ہوا ہر طرف جا رہی ہے۔ پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بستیوں میں اور گرمی سے ستائے لوگوں کو بارش کی آمد کی خبر دے رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات ہوتے ہی منظر کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، ماحول کتنا دلکش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ برسات ہوتے ہی مصفا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ بارش کا پانی درختوں، پودوں، پھولوں، کلیوں، بوٹوں سب کو دھو ڈالتا ہے۔ باغات نکھرے ستھرے نظر آتے ہیں۔ شاعر اس کو نہا دھو کر تیار ہونے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بس بارش ہونے ہی والی ہے۔ بند نمبر 3، جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری۔ ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔
حوالہ: مندرجہ بالا بند برسات کا تماشا سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا بند کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جو کہ عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے، جس میں تہذیب و معاشرت کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی ان نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے اور کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے، سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بند نمبر 3 کی تشریح: نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ ریگستانوں میں بھی برسات ہونے کی خوشخبری پہنچ گئی ہے۔ پیاسے صحرا اپنی پیاس بجھانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ پانی کے تالاب و چشمے جو سوکھ رہے تھے اب پھر بھر جائیں گے، وہ بھی بارش کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس موسم میں جو جانور نکلتے ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ بس پانی اب برسنے کو ہے اور پیاسوں کی پیاس بجھنے کو ہے۔ بند نمبر 4: ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، وہ مست رعد گرجا، کوئل کی کوک آئی۔ بجلی نے اپنی صورت پھر آ کر دکھائی، بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ حوالہ: مندرجہ بالا بند نظم برسات کا تماشا سے منتخب ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا بند کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جو کہ عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے، جس میں تہذیب و معاشرت کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے اور کسی شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے، سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی برسات کے دنوں کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساون کے بادل ہر سمت سے آ کر جمع ہوتے ہیں اور آسمانی بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ موسم کے اثر سے بجلی بھی مست ہو کر کڑک رہی ہے۔ وہاں بادلوں کی گرج ہے تو دوسری طرف کوئل کی کوک سنائی دے رہی ہے۔ ایک عجب سماں بن گیا ہے جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اسی تاثر میں ہوتے ہیں کہ بارش کی جھڑی رمجھم برسنا شروع کر دیتی ہے۔ غرضے کا، برسات کے ساتھ آنے والی چیزیں برسات کے ماحول کو اجاگر کرتی ہیں اور اس موسم کے تاثر اور حسن کو بڑھا دیتی ہیں۔ بند نمبر 5: کالی گھٹا ہے ہر دم، برسے ہیں مینہ کی دھاریں، کوئل پپیہے کوکے اور کوک کر پکارے، اور جس میں اڑ رہی ہے بگلوں کی 100 قطاریں، اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگھاڑیں۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ حوالہ: مندرجہ بالا بند نظم برسات کا تماشا سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا بند کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جو کہ عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے، جس میں تہذیب و معاشرت کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے، کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے، سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر، دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بند نمبر 5 کی تشریح: نذیر اکبر آبادی ساون کے مہینے میں برسات کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالی گھٹاؤں کی وجہ سے اندھیرے کا سا تاثر ہے۔ موسم سہانا ہے، بارش کی جھڑیاں برس رہی ہیں اور اس برستی بارش میں آسمان پر بگلے قطار در قطار اڑ رہے ہیں، جو ایک خوبصورت سماں پیش کر رہے ہیں۔ کوئل اور پپیہے کوک کوک کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جنگل میں مور چنگھاڑ رہے ہیں اور مست ہو کر ناچ رہے ہیں۔ ہر چیز اور ہر جاندار ساون میں بارش کے حسن کو اور نکھار رہے ہیں۔ برسات کا یہ تماشا ہم سب کے دلوں کو بھاتا ہے اور مسحور کر دیتا ہے۔ بند نمبر 6: بنگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے ضربے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، برسے ہے ابرِ باراں کھلوا دیے ہیں پردے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ حوالہ:
مندرجہ بالا بند نظم برسات کا تماشا سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا بند کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جو کہ عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے، جس میں تہذیب و معاشرے کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتے ہیں، کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے، سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بند نمبر 6 کی تشریح: نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ برسات کا موسم گرمی کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ جہاں چرند پرند اور پیڑ پودے اس موسم میں جھوم اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں انسان بھی اپنے انداز میں اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اونچے اونچے بنگلوں کے مکین ہوں یا جھونپڑیوں کے باسی، ہر ایک اپنے اپنے انداز اور حیثیت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کہیں میوے، مٹھائیاں اور چائے کا دور چلتا ہے تو کہیں آم، انگور اور سردے وغیرہ کھا کر موسم سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں، جیسا کہ خاصے، پلاؤ اور زردہ وغیرہ۔ آج کل کے دور میں پکوڑے ان پکوانوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ بہت گہرا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے جہاں کھڑکیوں اور دروازوں پر پردے پڑے تھے، بارش کے حسین موسم نے وہ سارے پردے اٹھوا دیے۔ جو لوگ کسی وجہ سے گھر سے باہر نہیں آ سکتے تھے، وہ بھی ان کھلی ہوئی کھڑکیوں اور دروازوں سے بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف: خورشید کس طرح گھر سے نکلا؟ جواب: خورشید یعنی سورج بہت گرم ہو کر اپنے گھر سے نکلا ہے۔ ب: اس نظم میں صبا کے قاصد سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس نظم میں صبا کے قاصد سے مراد ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے ہیں، جو بارش سے پہلے محسوس ہوتے ہیں۔ ج: اس نظم کے چوتھے بند میں کیا منظر دکھایا گیا ہے؟ اس نظم کے چوتھے بند میں نذیر اکبر آبادی برسات کے دنوں کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساون کے بادل ہر سمت سے آ کر جمع ہوتے ہیں اور آسمانی بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ موسم کے اثر سے بجلی بھی مست ہو کر کڑک رہی ہے۔ وہاں بادلوں کی گرج ہے تو دوسری طرف کوئل کی کوک سنائی دے رہی ہے۔ ایک عجیب سماں بن گیا ہے جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اسی تاثر میں ہوتے ہیں کہ بارش کی جھڑی رم جھم برسنا شروع کر دیتی ہے۔ غرضے کا برسات کے ساتھ آنے والی چیزیں برسات کے ماحول کو اجاگر کرتی ہیں اور اس موسم کے تاثر اور حسن کو بڑھا دیتی ہیں۔ سوال دال: صبا نے کوہ دشت اور صحرا میں کیا نوید سنائی؟ جواب: صبا نے کوہ دشت اور صحرا میں بارش کی نوید سنائی کہ تیار ہو جاؤ بارش ہونے والی ہے۔ کون کون سے جانور برسات سے لطف اٹھا رہے تھے؟ جواب: کوئل، پپیے، مور اور موسم کے دوسرے جانور برسات سے لطف اٹھا رہے تھے۔ سوال ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا کیا نام ہے؟ جواب: ساخت کے لحاظ سے یہ نظم ایک مخمس ہے۔ مخمس نظم کی وہ قسم ہوتی ہے جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسی نظم کے پہلے بند کے 5 مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر بند کے 4 مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور 5واں مصرع پہلے بند کے 5ویں مصرعے کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، آپ برسات سے کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ جواب: آج کل کے مشینی دور میں اور خصوصاً شہروں میں قدرت اور قدرتی نظاروں سے انسان دور ہے۔ بارش کے موسم میں ان علاقوں میں خوبصورت سما تو نظر نہیں آتے، مگر ہم اپنے تئیں برسات سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً گھر سے باہر یا گھر کی چھت پر چلے جاتے ہیں اور سب گھر والے مل کر بارش کے پانی سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کھانے پینے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ چائے زیادہ اور بار بار پی جاتی ہے۔ پکوڑے، سموسے، بریانی، پلاؤ، زردہ اور حلوے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اور سب گھر والے مل بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوال 3، درج ذیل جوابات میں سے درست پر جواب لگائیے۔ کثیر الانتخابی سوالات کا ملاحظہ کیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 4، سطر الف کے الفاظ میں سے سطر ب کے الفاظ کے جوڑے بنائیے۔ الف: چنگھاڑ، بادل، دشت، صبا، رعد، جھڑی۔ ب: صحرا، گرج، مین، ہوا، مور۔ جواب: چنگھاڑ کا جوڑا ہے مور، بادل کا جوڑا ہے مین اور جھڑی، دشت کا جوڑا ہے صحرا،
صبا کا جوڑا ہے ہوا، رعد کا معنی ہے گرج۔ سوال نمبر 5، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ آئی ہوا بھی لے کر ڈیش کو ہر نگر سے۔ جواب ہے بادل کو۔ بے، ہر کوہ ڈیش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر۔ جیم، جب یہ نوید پہنچی ڈیش میں ایک باری۔ جواب ہے صحرا میں ایک باری۔ دال، ہو مست ڈیش گرجا کوئل کی کوک آئی۔ جواب ہے ہو مست رعد گرجا کو کوئل کی کوک آئی۔